نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، آج جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ دور فتنوں کا دور ہے اور یہ زمانہ آزمائشوں کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں نئے نئے فتنے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ایک فتنہ انہی میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتا ہے لیکن آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، حالانکہ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراحت کے ساتھ آخری نبی بتایا ہے، اور ختم نبوت کا عقیدہ قرآن کریم میں تقریباً 100 آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ مکمل اسلام میں داخل ہونے کے لیے اور مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ تمام عقائد پر ایمان ہو، یعنی مکمل طور پر عقائد پر ایمان رکھنا ضروری ہے، تبھی جا کر ایک شخص ایمان والا کہلائے گا اور اس شخص کو مسلمان کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ایمان سے خارج ہونے کے لیے اور ایمان سے باہر جانے کے لیے تمام عقائد کا انکار کرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص ایک عقیدے کا بھی انکار کر دیتا ہے اور ایک عقیدے کا منکر ہو جاتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے اور وہ شخص مسلمان نہیں رہے گا۔ عقائد بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ تو توحید کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کو واحد سمجھنا۔ یہ عقیدہ بھی قرآن کریم میں بہت ساری آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسرا عقیدہ ہے نبوت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا۔ اسی طریقے سے تیسرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، یعنی آپ نبی بھی ہیں اور نبی کے ساتھ ساتھ آپ آخری نبی بھی ہیں۔ اور اس عقیدے کو بھی قرآن کریم نے کئی آیتوں میں بیان کیا ہے، بلکہ تقریباً 100 آیتوں میں اس عقیدے کو بیان کیا ہے، کہیں تو اشارتاً اور کہیں صراحتاً۔ بہرحال اس عقیدے کو خوب بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا، اور صحابہ کرام نے بھی اس مسئلے کو اور اس عقیدے کو خوب سمجھ لیا تھا۔ تقریباً 210 احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کو بتایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کریم میں پہلی وہ آیت جس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی شروع کی آیت، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 ہے، یعنی پہلے رکوع میں ہی یہ آیت ہے۔ اس آیت کے اندر متقیوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ متقی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، اور ان تمام کتابوں پر بھی ان کا ایمان ہے جو آپ سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی۔ تو اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو آپ پر نازل شدہ کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلی نازل شدہ کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان کو آسمانی کتاب مانتے ہیں۔
اس آیت سے اس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے، پچھلی کتابوں میں یہ انداز رہا ہے کہ اس کتاب کے اندر اس امت سے متعلق احکامات بیان کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس امت کے متعلق جو احکامات ہوتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس امت سے پہلے انبیاء کرام کے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان انبیاء کے کارناموں کو بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آنے والے نبی کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ تو اس آیت کے اندر، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور اس کے اندر صرف من قبلی کا تو تذکرہ ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو آپ کی کتاب پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا اور آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کو کسی شخص کو نبی بنانا ہوتا تو اس آیت کے اندر جو من قبلی کا ہے اس کے بعد ومن بعدی کا بھی لفظ ہوتا، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو آپ پر جو نازل شدہ کتاب ہے اور آپ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور بعد میں جو کتاب نازل ہوگی اس پر بھی ایمان رکھیں گے۔ لیکن اس آیت کے اندر من قبلی کا تو ہے، لیکن من بعدی کا کوئی لفظ نہیں ہے، جس سے یہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ دوسری بات، اگر ہم غور کریں تو پچھلے انبیاء کا تذکرہ کرنا، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آئندہ آنے والے نبی کا تذکرہ کیا جائے، اس لیے کہ پچھلے انبیاء پر تو صرف اتنا ایمان لانا ضروری ہے کہ ان کو برحق سمجھا جائے اور ان کی شریعت کو ان کے زمانے کے لیے نجات کا ذریعہ سمجھا جائے۔ برخلاف اگر کوئی نبی آگے آئے گا اور بعد میں آئے گا تو اس پر تفصیل کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کی شریعت کو ماننا بھی ضروری ہے اگر وہ اپنی زندگی میں نبی آ جائے۔ تو اس لیے بعد میں آنے والے کا تذکرہ کرنا انتہائی ضروری ہے، لیکن پچھلی کتابوں میں ما قبل انبیاء کا بھی تذکرہ تھا اور ما بعد یعنی آنے والے نبی کا بھی تذکرہ تھا، چونکہ پچھلی جو کتابیں تھیں ان کے بعد انبیاء کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ انبیاء کا سلسلہ جاری تھا۔ جب قرآن کریم نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا تو چونکہ آپ آخری نبی ہیں، اس لیے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر من قبلکا کا تذکرہ کیا گیا اور اس کے بعد کچھ نہیں کہا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت کے اندر تو بالکل صاف طور پر کہہ دیا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور وہ تو نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں اور وہ آخری نبی ہیں۔ تو اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ آخری نبی ہیں، بالکل صاف طور پر کہہ دیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، اور اس کے بعد تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو تمہارے پاس موجود کتاب و شریعت کی تصدیق کرے، تو تم اس پر ایمان لے آنا اور تم اس کی تصدیق کرنا اور تم اس کی مدد کرنا۔ عالم ارواح میں
دو عہد ہوئے ہیں، ایک تو مشہور و معروف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام انسان اور جنات نے بیک زبان یہ کہا بلا، کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہی ہماری تربیت کرنے والے ہیں، اور آپ ہی ہم کو پالنے والے ہیں۔ بہرحال ایک دوسرا عہد جو تمام انبیاء سے لیا گیا وہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جو میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، اور پھر اس کے بعد فرمایا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، کہ پھر تمہارے پاس ایسا رسول آ جائے جو تمہارے پاس جو کتاب ہے، شریعت ہے، اس کی تصدیق کرے، اور اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمام انبیاء سے یہ عہد لیا گیا، اور پھر اس آیت کے اندر ثم کا لفظ ہے، اور یہ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی بعد کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا چونکہ اس آیت کے اندر اس سے پہلے جملے میں تمام انبیاء کی نبوت کا تذکرہ ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ تمام انبیاء سے عہد لیا، اور اس کے بعد فرمایا ثُمَّ جَاءَكُمْ، پھر اس کے بعد تمہارے پاس ایک رسول آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، چونکہ اس سے پہلے تمام انبیاء کا تذکرہ ہو چکا ہے، اس کے بعد میں لفظ ثم کے ذریعے سے آپ کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تم ان پر ایمان بھی لانا اور تم ان کی مدد بھی کرنا۔ اس آیت کا مطلب جلیل القدر صحابہ کرام سے بھی آپ ذرا سن لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلفائے راشدین میں سے چوتھے نمبر کے خلیفہ ہیں، اسی طریقے سے مفسر قرآن اور ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حضرات اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر یہ کہا گیا ہے ما بعث اللہ نبی من الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی دنیا میں کوئی نبی مبعوث فرمایا الا اخذ علیہ المیثاق، تو پہلے اس سے یہ عہد لیا لئن بعث محمدا وهو حی، کہ اگر محمد تمہاری زندگی میں اور تمہاری حیات میں مبعوث ہو جائیں اور ان کو نبی بنا کر بھیج دیا جائے، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّهُ، تو تم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ اور تم اس کی مدد کرو۔ اس آیت کے مطلب میں یہ دو حضرات یہ فرماتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اس آیت کے اندر جو الفاظ ہیں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اس آیت کے اندر جو لفظ رسول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اسی طریقے سے احادیث کا بھی ذخیرہ ہے، یہاں پوری تفصیل کرنا مقصود نہیں، اور پوری تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کی آیتوں کا احاطہ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بات سمجھانی ہے کہ یہ عقیدہ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اگر اس میں ذرا سی بھی چوک ہو گئی تو ایمان کا خطرہ پڑ جائے گا، اور وہ شخص جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں ذرہ برابر بھی شک ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہتا، اگر میرے بعد کوئی نبی کو آنا ہوتا اور کسی نبی کو نبوت ملنی ہوتی تو میرے بعد اس منصب پر عمر رضی اللہ عنہ فائز ہوتے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اور ان کی ذات میں وہ تمام کمالات موجود تھے اور وہ تمام لوازمات موجود تھے
جو ایک نبی کے لیے ہونے چاہیے، لیکن ہم سب کو معلوم ہے اور دنیا کے ہر ایمان والے کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی نہیں ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے اور آپ کو نبی تو مانتا ہے لیکن آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، آپ کے بعد کسی کی نبوت کا قائل ہے، یا کوئی شخص اپنے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا، اور جو ایسے شخص کی پیروی کرتا ہے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو نبی مانتا ہے اور آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، تو وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا اور وہ ایمان سے پھر جائے گا اور اس کا ایمان اس کے پاس بالکل باقی نہیں رہے گا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں صاف بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے ان کے بارے میں بتا دیا کہ وہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، ان کی بات بالکل نہیں ماننی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، اور یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میری امت میں 30 ایسے کذاب پیدا ہوں گے جو خود کو نبی سمجھیں گے، اور وہ لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اپنے آپ کو نبی بنائیں گے، اپنے آپ کو نبی بتلائیں گے دوسروں کو کہ ہم نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننی چاہیے، جبکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث میں صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ تو آج کل فتنوں کا دور ہے، اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، ہم کہاں انکار کر رہے ہیں، لیکن آپ کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور جو بھولے بھالے ایمان والے ہوتے ہیں جن کو دین کی موٹی موٹی باتوں کا پتہ نہیں ہوتا، وہ ایسے لوگوں کے چکر میں آ جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کے چکر میں آ کر ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بے شمار احادیث ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 210 احادیث میں اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو آخری نبی بتایا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تقریباً 100 آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بتایا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے 1-2 آیتوں کے بارے میں بتا دیا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، یہاں ساری آیتوں کا احاطہ کرنا مقصود نہیں اور نہ ہی تمام احادیث کا احاطہ کرنا مقصود ہے، بلکہ اس مسئلے کو سمجھانا مقصود ہے کہ یہ عقیدے کی بحث ہے، اور اگر کسی شخص کا عقیدہ خراب ہو جائے، ایک بھی عقیدے میں اس کو شک ہو جائے اور وہ کسی بھی عقیدے کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ ایمان کی فہرست سے نکل جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی ماننا ہے اور آپ کو آخری نبی بھی ماننا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نبی ماننے سے انکار کرتا ہے یا کسی دوسرے شخص کو نبی مان لیتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ اور اس میں ایسا نہیں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ ایسا عقیدہ ہے کہ تمام امت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے لیے یہ متفقہ عقیدہ ہے، مسلم عقیدہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ صحابہ کرام نے عقیدہ ختم نبوت کو محفوظ کرنے کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور صحابہ کرام نے اپنی جان کی بازی بھی لگا دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کتنی ہے۔
اور تمام صحابہ کرام کا اور تمام فقہاء کرام کا، اسی طریقے سے تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ شروع میں کچھ دعویٰ کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ دعویٰ کرتے کرتے آخر میں ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور کچھ لوگ بھولے بھالے ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس عقیدے کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اس عقیدے کو صحیح سے سمجھنا بھی ہے، اور اس عقیدے کے مطابق دوسروں کو پیغام پہنچانا بھی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے، اس کے اندر کوئی ایک بھی علامت نہیں پائی جاتی نبوت کی۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو قول یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور کسی شخص نے اس سے نبوت کی دلیل مانگ لی اور مطالبہ کر لیا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ اگر یہ شخص نبوت کی ایسی دلیل دے دے گا جو میری عقل میں آ جائے اور جو اچھی دلیل مجھے لگے تو میں اس کی دلیل کے مطابق اس کو میں نبی مان لوں گا، تو مطالبہ کرتے ہی وہ شخص اسلام سے نکل جائے گا اور ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اتنا نازک مسئلہ ہے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ بھی ہے اور مسلک یہ بھی ہے، اگر کسی شخص کے اندر 99 احتمالات ایمان کے علاوہ کے ہوں اور ایک احتمال ایمان کا ہو، اور 99 احتمالات ایسے ہوں کہ جن سے ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو غیر ایمان والا نہیں کہا جائے گا۔ اتنی احتیاط کرتے ہیں ایمان سے خارج کرنے کے لیے، لیکن جہاں ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے اور جہاں اس عقیدے کی بات آتی ہے تو امام صاحب کا قول یہی ہے کہ اگر کسی شخص نے مدعی نبوت سے دلیل کا مطالبہ کر لیا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ اگر اس شخص کی دلیل میرے سمجھ میں آ گئی تو میں اس کی دلیل مان کر اس کو میں نبی تسلیم کر لوں گا، تو یہ شخص مطالبہ کرتے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس عقیدے کو سمجھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ آخری نبی بھی تسلیم کریں، اور جو ایسا کر رہے ہیں اور وہ جھوٹے دعوے کر رہے ہیں ان کی چالاکیوں سے اور ان کی دغا بازیوں سے ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔